جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تمہیں تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار بندہ اللہ سے رجوع کرتا ہے۔ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے اور مسلسل دستک دینے سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ جس دن تمہیں قرآن سمجھ میں آ گیا، اس دن تمہارا نہ کوئی مسلک ہوگا اور نہ کوئی فرقہ۔ اسلام نے عورت کو قید نہیں کیا بلکہ ہوس پرستوں کی نظروں سے محفوظ کیا ہے۔ آزمائش اللہ اذیت دینے کے لیے نہیں ڈالتا بلکہ کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے۔ جتنی جلدی سیکھ جاؤ گے اتنی ہی جلدی وہ دور ہو جائے گی۔ صرف انسانوں سے حوصلہ افزائی کی امید رکھو گے تو ضرور مایوس ہو جاؤ گے۔ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں میں زوال نہیں۔ اگر عبادت کرنے کے بعد بھی تم پر مشکلیں آ رہی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ اس نے تمہیں پسند کر لیا ہے۔ کھجور کی گٹھلی پر باریک سا جھلی نما ایک چھلکا ہوتا ہے جسے قطمیر کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انسان اس کا بھی مالک نہیں، پھر اکڑ کیسی؟ تم جنت نہ مانگو بلکہ تم دنیا میں ایسے کام کرو کہ جنت تم کو مانگے۔ جھوٹ بول کر بھروسہ توڑنے والوں سے بہتر ہے سچ بول کر رشتہ توڑ دیا جائے۔ رشتہ پھر جڑ جائے گا، بھروسہ کبھی نہیں جڑتا۔ قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو بدل نہیں سکتے، ہاں مگر وہ آپ کو بدل سکتا ہے۔ جب وضو کرنا مشکل لگ رہا ہو تو یہ سوچا کریں کہ گناہ دھونے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ رب سے جب بھی مانگو رب کو ہی مانگو، رب تمہارا ہوگا تو سب تمہارا ہوگا۔ اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، تم نہیں جانتے مگر وہ خوب جانتا ہے۔ گھبرانا نہیں، ٹھوکر بھی انہی کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ دل کو مایوس مت ہونے دیں، بس یقین رکھیں اللہ کے فیصلوں پر۔ اگر دیر ہے تو یقیناً اسی میں خیر ہوگی۔ جو اللہ سے رو رو کر مانگتے ہیں انہیں مانگنے کے بعد رونے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور پیدا کر دیتا ہے۔ وہ روز سنتا ہے تمہیں قریب سے، پھر کیوں گھبرا رہے ہو نصیب سے؟ جب مشورہ اللہ سے مانگا جاتا ہے تو مشورہ بھی ملتا ہے اور غیبی مدد بھی۔ سجدے لمبے کیجئے، مشکلیں چھوٹی ہو جائیں گی۔ ظالم کے ظلم سے نہیں بلکہ صابر کے صبر سے ڈرو، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ زندگی ہر قدم پر امتحان مانگتی ہے، کبھی ظرف کا، کبھی نفس کا اور کبھی صبر کا۔ محبت انسان کو رب تک لے جاتی ہے، مل جائے تب بھی، نہ ملے تب بھی۔ جہالت گہری نیند کی طرح ہوتی ہے،
جگانے والوں پر غصہ آتا ہے۔ رزق اور موت کا خوف نہ رکھو، یہ اللہ کا اختیار ہے، نہ کوئی رزق چھین سکتا ہے، نہ موت دے سکتا ہے سوائے اللہ پاک کے۔ جب اللہ کسی بندے سے بھلائی چاہتا ہے تو اس کو اپنے نفس کے عیب دکھا دیتا ہے۔ کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ جسے ہم جواب نہیں دیتے اسے رب جواب دیتا ہے، اور جسے رب جواب دیتا ہے تو لاجواب کر دیتا ہے۔ کسی کے وقت پر ہنسنے کی غلطی نہ کرنا، یہ وہ وقت ہوتا ہے جو چہرے یاد رکھتا ہے۔ جن سے تعلق رکھنا ہو ان سے بحث نہیں کی جاتی، اور جن سے تعلق نہ رکھنا ہو ان سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کوئی راستہ نہیں دعا کے سوا، کوئی سنتا نہیں خدا کے سوا۔ کچھ چیزیں، کچھ باتیں اور کچھ راز صرف اللہ اور آپ کے درمیان ہی اچھے لگتے ہیں۔ اللہ سے انسان کا قریب ترین رشتہ آنسوں کا ہے۔ جب آپ کا دل درد سے بھر جائے اور آنکھوں میں بے تحاشا آنسو آ جائے تو اس اللہ سے چپکے چپکے باتیں کر لیا کریں، وہ سب جانتا ہے لیکن وہ آپ سے سننا چاہتا ہے۔ اللہ ناراض ہو تو روٹی نہیں چھینتا بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ ہر ٹوٹی ہوئی امید مجھے میرے اللہ سے جوڑتی ہے۔ میں اپنا ہر غم اللہ کو بتاتا ہوں کیونکہ میرے غموں کا علاج صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔ ہمیں سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب اللہ ہمیں کسی کا اصلی رنگ دکھاتا ہے اور ہم بار بار حقیقت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ پاک کی مدد کو اپنے پاس پاؤ گے۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ جب اللہ کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی کرنا آسان اور گناہ کرنا مشکل بنا دیتا ہے۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو کیونکہ عزت اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ وہ روح کبھی نہیں مر جاتی جس کی پیاس قرآن پاک کی تلاوت سے بجھتی ہو۔ اللہ سے اللہ کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت کا علم رکھتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ نہ کوئی اچھا لگتا ہے، نہ برا، نہ صحیح نہ غلط، کیونکہ وہ دل سے اتر چکا ہوتا ہے، تو پھر اس سے نہ ہی نفرت ہوتی ہے اور نہ ہی محبت رہتی ہے۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ وہ جسے توڑے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا، اور جسے وہ جوڑے اسے سارے توڑنے والے مل کر بھی توڑ نہیں سکتے۔ جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نجات کا راستہ بنا دیتا ہے۔ تباہی اور بربادی ہر اس شخص کے لیے جو دوسروں کے عیب ڈھونڈتے اور لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں۔ اکڑنے والا مرد اور نظر انداز کرنے والا مرد عورت کے پاؤں میں گر کر اس سے محبت کی بھیک مانگے گا۔ اگر عورت یہ ہنر جانتی ہو، مرد کو اپنی اداؤں سے دیوانہ بنانا جانتی ہو، مرد سے معافی منگوانا جانتی ہو، اسے نظر انداز کرے، اس کی طرف دیکھ کر نظریں دوسری جانب کر لے